الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، اگرچہ وعدہ بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ آج زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ بات ہو، لیکن مزید کچھ سوالات آگے مومنین کی جانب سے، تو ان کا تذکرہ بھی میں کر دیتا ہوں. اور وہ یہ کہ یہ آپ کا انٹرسٹ بتا رہا ہے کہ بہرحال عزیزان دلچسپی رکھتے ہیں. ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ مثال کے طور پر اگر میں نے کوئی چیز جو ہے وہ سیونگ کر کے رکھی ہے، مثلا سرٹیفکیٹس کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، تو اس پر خمس اگر واجب ہے تو ایک مرتبہ نکال دینے کے بعد کیا دوبارہ بھی خمس واجب ہوگا اس کے اوپر؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے اور ذہن میں رہنا بھی چاہیے اور اس کا جواب بھی ذہن میں رہنا چاہیے. مثلا فرض کر لیں، ہم سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ کسی نے مثال کے طور پر جو ہے وہ 1000 روپے بچا کے رکھے کہ بھئی یہ 1000 روپے میرے مطلب بچوں کی شادی میں کام ہے. سال پورا ہوا، اس کو 1000 روپے پہ 200 روپے خمس دے دیا اس نے، اب بچ گئے 800 روپے. اگلے سال اس نے 1000 روپے اور بچائے اور اب یہ ہو گئے 1800، تو اسے کتنے کا خمس دینا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسے باقی 1000 کا خمس دینا ہے. وہ جو 800 پہلے رکھے ہوئے خمس والے، اس پر خمس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. غور فرمائیں، ایک مرتبہ جو خمس نکل گیا اس کے بعد جو ہے وہ جب تک وہ چیز آپ کی ملکیت میں، آپ کو خمس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا آپ جو ہے وہ ایک مرتبہ خمس نکالنے کے بعد جو چیز سیو کر لیتے، وہ پھر آپ کی جو ہے وہ جب تک آپ کے پاس رہے، بے شک وہ پھر سیونگ ہی رہے، اس پر آپ کو خمس نہیں دینا ہوتا. ہاں، اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ آپ کے سارے پیسے ہی ختم ہو گئے، آپ کے پاس کچھ نہیں بچا،
ایک سال آپ نے جو ہے وہ 1000 بچائے، 200 کا خمس دے دیا، 800 بچ گئے. اگلے سال آپ تکلیف میں آ گئے، کچھ بچا ہی نہیں پائے. نہ فقط کچھ بچا نہیں پائے، جو 800 روپے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، کھا لیا آپ نے، ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی خمس بھی نہیں دیا. اب تیسرا سال شروع ہوا. اب جو تیسرے سال کے اینڈ پر آپ بچائیں گے، وہ تیسرے سال کی بچت ہے، وہ پہلے سال کی نہیں، وہ آپ کھا چکے ہیں، ختم ہو گئی. اس کا خمس دینا پڑے گا، وہ اور بات ہے. اب یہ نہیں کر سکتے کہ میرے پاس وہ ایک 800 رکھے ہوئے تھے، وہ قیامت تک جب تک چلتا رہے گا. ہاں وہ جب تک 800 رہیں گے اس کو خمس نہیں دینا، ادروائز جو ہے وہ اگر ختم ہو جائے بالکل، اور بالکل دوسرا تیسرا سال ہو جائے، اس کے بعد پھر ہو جاتی. زکوٰۃ کے حوالے سے زن گرامی میں عرض کروں، بہت سارے سوالات، اور میں نے کہا کہ جو مرکزی سوال اس کا یہ ہے کہ مومنین جو ہے وہ خمس کیوں نہیں دیتے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں دو طرف سے سوال آتا ہے. ایک سوال آتا ہے غیر مومنین کی طرف سے، برادران اہل سنت کی طرف سے. ایک سوال آتا ہے خود مومنین کی طرف سے. یعنی ایسا نہیں ہے بہرحال کہ مومنین جو ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے کہ خود بھی زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے. اگر واجبات ہیں تو جو 20% دینے کو تیار ہے اسے 2.5% دینے میں کیا پرابلم ہے؟ تو ایسا نہیں کہ مومن نہیں دینا چاہتے. تو اب دونوں کا ایک ملا جلا جواب ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھیں زن گرامی، زکوٰۃ جو ہے وہ باقی ساری عبادتوں کی طرح جب بھی کوئی عبادت واجب ہوتی ہے تو اس عبادت میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آیا آپ پر وہ عبادت واجب ہو رہی ہے کہ نہیں، آپ میں اس عبادت کی شرائط ہیں کہ نہیں. اگر آپ میں شرائط نہیں ہیں تو پھر عبادت وہ آپ پر واجب نہیں ہوتی. اس کی مثال حج ہے. شریعت میں حج واجب ہے، لیکن یہاں پر بہت سارے بیٹھے ان پر حج واجب نہیں ہوا اب تک. تو اگر مثال کے طور پر آپ عزیزان حج نہیں کر رہے ہیں اور آج 20 سال 25 سال 30 سال ہو گئے، 35 سال کی آپ کی عمر ہو گئی اور آپ نے حج نہیں کیا، تو آپ گناہ گار نہیں ہیں. کیوں گناہ گار نہیں ہیں؟ اگر حج واجب ہو گیا ہوتا اور نہ کیا ہوتا تو گناہ گار ہوتے. غور فرمائیں زن گرامی، کوئی بھی عبادت جب تک آپ پر واجب نہ ہو تب تک آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. حج واجب ہو گیا اور نہیں کیا تو گناہ گار ہے، لیکن واجب ہی نہیں ہوا، گناہ گار نہیں، کبھی اتنی استطاعت ہی نہیں ہے. اب زکوٰۃ کا مسئلہ کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال مومنین کی ایک بڑی تعداد ہے جو زکوٰۃ دیتی ہے، میں خود جانتا ہوں، لیکن وہ شاید شہری زندگی میں نظر نہیں آتے. کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ زکوٰۃ واجب ہے 9 چیزوں پر، اور میں بھی فہرست گنوا دیتا ہوں آپ کو جلدی سے اس کی. اور اگر ہم میں سے کوئی بھی فرد ایسا ہے کہ جس کے پاس ان 9 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے. زکوٰۃ واجب ہے سب سے پہلے نقدین پر. نقدین سونا اور چاندی، اور سونا اور چاندی بھی پیور گولڈ اور پیور وہ نہیں، بلکہ سونا اور چاندی کے سکے، اور وہ سکے سونا اور چاندی کے کہ جن سے عام لین دین رائج ہو. عام لین دین رائج ہو. آج پوری دنیا میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ سونے کے سکوں سے لین دین رائج ہو. لیکن اگر فرض کر لیں کل اگر ایسا موقع آ جاتا ہے دوبارہ تو بہرحال ہمیں جس طرح خمس دینا واجب ہوگا اس طرح زکوٰۃ ادا کرنا بھی الگ سے واجب ہوگا. لیکن آج کہیں پر نہیں ہے. اب وہ لوگ جو اکنامی کو ڈسکس کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب جو آج نوٹس چل رہے ہیں بہرحال اس کی سپورٹ پر ایک کاغذ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ایکچولی اس کی سپورٹ پر جو ہے وہ گولڈ ریزروز ہیں جن کی وجہ سے اس اکنامی کو یا اس کاغذ کو جو ہے وہ ایک اعتبار ملتا ہے یا اسٹیٹس ملتا ہے یا اس کاغذ کی ویلیو ہوتی ہے. شریعت کا جواب بڑا کلیئر ہے. معصوم نے فرمایا کہ دیکھو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر یہ ہے تو ٹھیک، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں. اور دین کے معاملے میں اگر انسان یہ سوچے کہ میں اپنی مرضی سے یا اپنے خیال سے یا اپنی عقل سے شریعت کو ڈیسائیڈ کروں گا تو یہ وہ چیز ہے جس کی ائمہ طاہرین نے سختی سے ممانعت فرمائی ہے، سختی سے مخالفت فرمائی. کسی اعتبار سے اس کو جو ہے وہ امام نے سپورٹ نہیں کیا، اس لیے کہ یہ والے مسائل یا اس طرح کے مسائل بہرحال عالم اسلام میں ائمہ کے دور میں ہی اٹھ چکے ہیں. یہ سونے چاندی والا مسئلہ نہیں اٹھا اس لیے کہ اس زمانے میں سکے ہی چل رہے تھے، لہٰذا کسی نے سوال نہیں پوچھا، لیکن اس سے ملتے جلتے مسائل آ چکے ہیں. میں بھی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں تو اس کا بھی اشارہ دے دیتا ہوں.
تو نقدین پر واجب ہے 2 چیزیں ہو گئی، سونا اور چاندی. باقی 7 چیزیں کیا ہیں؟ ان 7 چیزوں میں سے ہیں جسے ہم کہتے ہیں انعام ثلاثہ، 3 جانور، اور غلات اربع، 4 کھانے پینے کی چیزیں. 3 جانور جن پہ زکوٰۃ واجب ہے ان میں سے ایک ہے اونٹ، ایک ہے گائے، اور ایک ہے بھیڑ. اونٹ پر زکوٰۃ واجب ہے، گائے پر زکوٰۃ واجب ہے، بھیڑ پر زکوٰۃ واجب ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی جانور کی فارمنگ کرتے ہیں آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس اونٹوں کی اتنی مقدار ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہو، میں تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ یہاں پر شاید کسی کے پاس نہیں، تو پھر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اگر گائے کوئی پالتا ہے، پالتا سے مراد گھر کی 1-2 گائے پالتو کی بات نہیں ہو رہی، جو فارمنگ کر رہا ہو، گائے کی فارمنگ کر رہا ہو. اور اس میں بھی شرائط ہے پھر کہ جو ہے وہ جو گائے نے جو چارہ کھایا ہے وہ تمہارا کھایا ہے یا پروردگار کا دیا ہوا کھایا ہے. اگر تمہارا چارہ کھایا تب بھی زکوٰۃ واجب نہیں. اگر تم نے فری کا چارہ کھاتے رہے ہو، یعنی کھلاتے رہے ہو، سوری آپ کس بات پہ سمجھ میں نہیں آیا. اگر جانور نے جو ہے وہ فری کا کھایا ہے، پروردگار کا جو اگایا ہوا، جو مثلا زمینوں پہ چرتے ہوئے اور مثلا پہاڑوں پہ اور جو علاقے چرا گائیں ہوتی ہیں، تب جا کے تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، ادروائز زکوٰۃ نہیں اس پر. تو بھیڑ، گائے یعنی اونٹ، گائے یا بھیڑ، گوسفند وغیرہ اگر آپ پالتے ہیں تو اس کی کوانٹیٹی ہے، 40 ہے تو اتنا، اور 80 ہے تو اتنا، اور 100 ہے تو اتنا، اور 200 ہے تو اتنا، مطلب ایک زکوٰۃ دینی. تو 3 جانور ہو گئے، 2 نقدین سونا چاندی، 3 جانور اونٹ، گائے اور بھیڑ. 4 چیزیں جسے کہتے ہیں غلات اربع: گندم، جو، کھجور، کشمش. گندم اگر آپ اگاتے ہیں، اگر آپ جناب علی فارمر ہے، زمیندار ہیں، اور آپ اپنی زمینوں پر جو ہے وہ گندم اگاتے ہیں، پھر اس کی مقدار ہے کہ اگر اتنی مقدار ہو گئی تو اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. جو اگر آپ اگاتے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے. کھجوریں اگر آپ اگاتے ہیں تو واجب ہے. اور کشمش یعنی آپ انگور اگاتے ہیں اور اس انگور کی آپ کشمش بناتے ہیں، اگر انگور بیچ دیتے ہیں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن اگر آپ انگور کی کشمش بنا کے بیچتے ہیں تو اگر کوانٹٹی تک پہنچ جاتی تو آپ پہ زکوٰۃ واجب ہے. اس کی بھی جناب علی شرائط یہ ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ یہ جو زمینیں ہیں انہوں نے کون سا پانی استعمال کیا ہے، آپ کا ٹیوب ویل یا آپ کا چیز، یا جو ہے وہ بارشیں برستی رہیں. علاقے ایسے تھے کہ جہاں پر بارشیں برستی ہیں اور جو ہے وہ پانی خود بخود ہو جاتا ہے اور آپ کو پانی نہیں دینا پڑتا. تو جہاں خود بخود بارشیں ہوتی ہیں اور پانی نہیں دینا پڑتا آپ کو، وہاں زکوٰۃ دینی ہے. عین ممکن ہے اپنی ٹیوب ویل میں آپ کو اتنا جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ کی مقدار پھر کم ہو جاتی ہے. زکوٰۃ اور عشر کی جو بات آتی ہے، کہیں پر جو ہے وہ 5% دینا پڑتا ہے، کہیں پر 10% دینا پڑتا ہے، کہیں پر 2.5% دینا پڑتا ہے. اس طرح سے جو ہے زکوٰۃ طے ہوتی ہے. تو زین گرامی یہ 9 چیزیں ہو گئی. اگر ہم میں سے کوئی بھی فرد ایسا ہے جو ان 9 میں سے کوئی کام کرتا ہے، عام طور پر وہ افراد جو فارمنگ کرتے ہیں شہری زندگی میں نہیں ہوتی، عام طور پر وہ افراد جو زمین پر غلہ اگاتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ شہری زندگی میں نہیں ہوتا. تو جو افراد زمیندار لوگ ہیں، میں خود پہچانتا ہوں، یعنی مجھے بتایا گیا ہے، لوگوں نے بتایا کہ امام صاحب ہیں ایسے افراد کہ جو باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وقت پر اپنی گندوں میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. لیکن اب یہاں پر اہل بیت یا اطہار کے دور میں سب سے پہلا پرابلم آیا. 3 جانور پر زکوٰۃ واجب تھی، اونٹ پر تھی، گائے پر تھی اور بھیڑ پہ تھی. اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس عربستان میں اونٹ ہوتے ہی نہیں، اب نہ گھوڑے ہوتے ہی نہیں تھے، بہت کم گھوڑے ہوتے تھے، بہت کم، بہت نایاب. نہ فارمنگ ہوتی تھی زیادہ، نہ جناب علی جو ہے وہ تھی. یہ ایسا نہیں کہ بالکل نہیں تھے، ائمہ تارین کے پاس رہے باقاعدہ دلدل اور ذوالجناح اور مثال کے طور پر وہ سارے گھوڑے، لیکن کم ہوا کرتی تھی. جب پیغمبر کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا اور اس کے بعد جب ایران فتح ہوا اور مسلمانوں کی مملکت پھیلی، تو حتیٰ عربستان کے اندر اچھی تعداد میں اونٹ گھوڑے آئے اور پھر ان گھوڑوں کی فارمنگ ہوئی اور مثلا گھوڑوں کی تعداد بڑھی. تو اس وقت یہ مسئلہ پیش آیا کہ صاحب پیغمبر کے دور میں اونٹ ہوا کرتے تھے لہٰذا اونٹ پہ زکوٰۃ دو، آج گھوڑے ہیں لہٰذا گھوڑے پہ زکوٰۃ دو. یہ عقل کا جو استعمال تھا پہلی مرتبہ وہاں پر آیا. یہ وہی سوال ہے جو بدل کر آج آیا ہے کہ صاحب اس زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تو اس پہ زکوٰۃ دو، آج درہم میں تو اس پہ زکوٰۃ دو، یا روپیہ ڈالر پہ زکوٰۃ دو. ائمہ تحریر نے سختی سے مخالفت کی، کہا جو پیغمبر فرما گئے وہی ہے، اونٹ، گائے، گوسفند، ختم. بھیڑ وہی، اس کے علاوہ کسی چیز پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چاہے کوئی سا بھی جانور کی آپ فارمنگ کرتے رہیں. آپ ہرن کی فارمنگ کرتے رہیں،
بکری تو خیر اسی میں آ جائے گی، بھیڑ میں آ جائے گی، لیکن خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ ان 3 مین جنسوں کے علاوہ، اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، تو یہ ساری جنسوں کے علاوہ باقی پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جو غلے ہیں انہی 4 غلوں پہ واجب ہے، گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ آپ چاول اگاتے ہیں، مثال کے طور پر یہ جو مسلمان جو بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، ان کو بڑا کلیئر پرابلم ہے کہ صاحب وہاں بے تحاشا چاول اگائی جاتی ہے، اگاتے رہیں، کوئی زکوٰۃ واجب نہیں۔ کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پیغمبر کے دور میں گندم اور جو کھائی جاتی تھی، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں چاول کھایا جاتا ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ گندم، جو، کھجور، کشمش، 4 چیزیں ختم۔ ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی، باقی چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اپنی مرضی سے عقل کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، ائمہ تحریر نے بڑی سختی کے ساتھ مخالفت کی، اس چیز کو کہا گیا دین کے اندر قیاس۔ کبھی آج ہم نے ان 10 مجالس کے اندر ہم نے جو ہے وہ جناب چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات بیان کیے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے اور آپ چھٹے امام کے حالات دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا وہاں پر کہ چھٹے امام کے دور میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا وہ یہی تھا، قیاس کا مسئلہ۔ دین میں اپنی عقل چلانا، اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا۔ میری عقل یہ کہتی ہے کہ چونکہ فلاں چیز کا حکم ایسا ہے لہٰذا اس چیز کا حکم بھی ایسا ہونا چاہیے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے لہٰذا ایسا ہونا چاہیے۔ اس میں امام نے کہا کہ غلط، قطعاً غلط۔ جب فروعاتی دین کا اصول دین کے اندر تمہیں عقل استعمال کرنی ہے، خدا کو ماننا ہے تو عقل سے ماننا ہے، پیغمبر کو ماننا ہے تو عقل سے ماننا ہے، نبی کو اور امام کو ماننا ہے تو عقل سے ماننا ہے۔ لیکن جب مان لیا، ڈیسائیڈ ہو گیا، اس کے بعد جو وہ کہے اب مزید کچھ نہیں کرنا، اب اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے وقت عقل استعمال کرنی ہے کہ اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں کہ اس کے پاس جاؤں۔ جب ایک مرتبہ چلے گئے، فیس دے دی، اب اس کو نہیں سکھانا، اب اس سے سیکھنا ہے۔ غور فرما رہے؟ اب جو نسخہ دے دے، اب یہ نہیں کہنا کہ صاحب میرے بچے کو تم نے 4 دوائیاں کیوں دے دی، مجھے 2 دوائیاں کیوں دی، میں تو بڑا ہوں، مجھے 6 دوائیاں دو۔ ممکن ہے بچے کی بیماری ایسی ہو کہ اسے 4 دوائیاں کھانی پڑے، 4 گولیاں کھانی پڑے۔ ممکن ہے آپ کی بیماری ایسی نہ ہو آپ کو 2 گولیوں میں صحیح ہو جائے۔ تو یہ نہیں چلے گا کہ صاحب یہ کون سی شرافت ہے، بچے کو 4 گولیاں دے دی، ہم کو 8 گولیاں دینی چاہیے۔ نہیں، ایسا ڈاکٹر کو نہیں سکھانا ایسا کچھ بھی۔ اپنی مرضی سے کچھ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے عقل استعمال کرنی ہے، کس کے پاس جاؤں کس کے پاس نہیں جاؤں۔ ونس یو ڈیسائیڈڈ، اس کے بعد جو وہ کہے اس پر عمل کرنا ذمہ داری بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور ایک بات مزید مکمل کر دو عزیزان گرامی، اگر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عمومی طور پر شیعیان جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، آخر دین کا یہ واجب کیسا واجب ہے کہ جو ہے وہ واجب ہے لیکن کسی پہ واجب ہی نہیں ہو رہا، تو اس کو فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج حج بھی ایسی عبادت ہے، دنیا میں ملینز اینڈ بلینز کی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن حج کتنے لوگ کرتے ہیں؟ 2 ملین لوگ کرتے ہیں خالی۔ پاکستان کے 16 کروڑ عوام میں سے کتنے کرتے ہیں؟ 1,60,000 خالی۔ 10,000 میں سے ایک پہ حج واجب ہوتی ہے۔ 99.99% لوگوں پر حج واجب ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض کوئی اعتراض نہیں ہے کہ صاحب یہ کون سی عبادت ہے جو 0.001 یا 0.01 لوگوں پر واجب ہو رہی ہے۔ ممکن ہے ایک عبادت جو ہے وہ 100 میں سے ایک پہ واجب ہوتی ہے، ممکن ہے 1,000 میں سے ایک پر واجب ہوتی ہے، ممکن ہے 10,000 میں سے ایک پر واجب ہوتی ہے، یہ 10,000 میں سے ایک پر واجب ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آیا عمومی طور پر ہر ایک پر واجب ہو رہی عبادت کہ نہیں ہو رہی۔ ہاں، شرائط جس پر لاگو ہو جائیں گی اس کو بہرحال واجب ہو جائے گا۔ خمس کا کرائٹیریا ایسا ہے کہ اس میں سونے اور چاندی کی بات نہیں کی گئی، اس میں آمدن کی بات کی گئی۔ لہٰذا جو ہے وہ کیا ہوا کہ یہ اپلیکیبل بن گیا کہ صاحب جو بھی تمہاری انکم ہوگی، جو بھی تمہاری آمدنی ہوگی، جس انداز سے بھی تم کما رہے ہو، اور اس آمدنی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ درہم اور روپیہ اور ڈالر کما رہے ہو، اگر فرض کریں جناب علی آپ کچھ اور طریقے سے بھی کماتے ہیں تو اس انداز سے بھی جو ہے آپ کو اپنی جو ہے وہ آمدنی کا خمس نکالنا واجب ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ آج کی حد تک صرف ایک نقطے پر بات کرنی ہے، اس لیے کہ بہرحال یہ وہ عنوانات رہے کہ جو بڑے اہم عنوانات بھی رہے اور ضرورت کے پیش نظر اور جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، میں نے وقتاً فوقتاً مختلف انداز سے، مختلف الفاظ سے، مختلف مثالوں کے ذریعے اس بات کی اہمیت پر زور دیا کہ ائمہ طاہرین پروردگار عالم نے جو قرآن مجید میں انبیاء کرام کی ذمہ داری مقرر کی ہے اور اس میں جو پہلا کام رکھا ہے
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، عقائد کی اصلاح کے بعد اور جو ہے وہ تربیت کے بعد جب منزل عمل میں بات آتی ہے تو پیغمبر اکرم اور انبیاء کرام کی جو اہم ترین ذمہ داری قرار پائی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، دیکھو نیکی کرتے رہنا، نیکی کو مت چھوڑنا۔ اور اس میں سب سے بڑا کام کس کا آیا؟ سب سے بڑی نیکی جو آج کے دور میں ہمیں کرنا ہے، میں نے آپ کو کئی مرتبہ ائمہ طاہرین کے حوالوں سے کہا، ان ائمہ کے حوالے سے عرض کیا کہ جن ائمہ نے جو ہے وہ آخری دور کی زندگیاں گزاری ہیں اور جنہوں نے غیبت کے لیے تیار کیا ہے مومنین کرام کو، تو باقاعدہ جو ہے وہ حتیٰ اپنی عزت ظاہری اعتبار سے داؤ پر لگا کر بھی صاحبان ایمان کو بتایا کہ دیکھو تمہیں اس طرح سے ہیلپ کرنا ہے۔ اور آج کے دور میں عزیزان گرامی اگر ہمیں سروائیو کرنا ہے، یعنی میں صرف یہاں کے لوگوں کے لیے عرض نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں کہیں پر بھی اہل ایمان کو، صاحبان ایمان کو سروائیو کرنا ہے، آپ یاد رکھیے یہ بات روایتوں کے اندر ہے، خدا کرے کہ اس انداز سے نہ ہو، لیکن بہرحال روایتوں کے اندر ہے کہ جیسے زمانے کے امام کے ظہور کا وقت نزدیک آتا، بہرحال مومنین کی مشکلات بڑھنی ہے۔ وہ لوگ جو یہاں سے 30 سال پہلے سے یہاں پر ابوظہبی کے اندر یا مثلا یو اے ای کے اندر، آپ ان سے جا کر پوچھیے 30 حالات اور تھے، 20 سال پہلے کے اور تھے، 10 سال پہلے کے حالات اور تھے، 5 سال پہلے کے حالات اور تھے، 5 مہینے پہلے کے حالات اور ہیں، 5 دن پہلے کے حالات اور ہیں۔ اور آپ کو جملہ ملے گا کہ ہاں بہت آسانی مشکل ہوئی، پھر تھوڑی مشکل ہوئی، پھر تھوڑی مشکل، پھر تھوڑی مشکل ہوئی، پھر تھوڑی مشکل ہوئی، چلی جا رہی۔ یہ مت سوچی کہ مشکلات کا گراف کم ہونے والا، اس بات کو تیار رہیں ذہنی طور پر کہ ہاں مشکلات بڑھنی ہے۔ ان مشکلات میں اہل بیت اطہار نے ہم کو کیا سکھایا ہے؟ اہل بیت اطہار نے ہماری کس انداز سے تربیت کی ہے؟ اہل بیت اطہار ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ چوتھے امام کے حالات دیکھیں، کے حالات دیکھیں، چھٹے امام کے حالات دیکھیں، 7ویں 8ویں 9ویں سب کے حالات نظر آتی ہے کہ امام یہ کوشش کرتے رہے کہ بابا کسی اعتبار سے شیعہ بچتا رہے، شیعہ محفوظ رہے، روئے زمین پر وہ انسان پروردگار کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتا ہے، رسالت کا کلمہ پڑھتا ہے، مولا کی کلمہ پڑھتا ہے، وہ زندہ رہے۔ دیکھیں بعض اوقات دین بچانا ضروری ہوتا ہے، بعض اوقات زندہ رہ کر دین بچانا ضروری ہوتا ہے، اور کربلا کے میدان میں ہمارے پاس دونوں ایگزامپلز ہیں۔ میں بہت نزدیک کر رہا ہوں آپ سے، کربلا کے میدان میں ہمارے پاس دونوں ایگزامپلز ہیں، یعنی میں اس کربلا کی بات کر رہا ہوں، کی بات کر رہا ہوں جو سن 61 ہجری کی مولا حسین کی حقیقی کربلا ہے اور حقیقی عاشور ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم جو عاشور مناتے ہیں وہ شبیہ عاشور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم نے پہلے بھی عرض کیا، بار بار عرض کیا آپ کے ساتھ۔ جو اصل عاشور ہے، اصل سے مراد وہ جو کربلا محلہ میں مولا حسین کی جو عاشور ہے، سن 61 ہجری والا عاشور، آپ اس کے اندر دیکھیں کہ مولا امام حسین کی شہادت اور سرکار سید سجاد کی امامت کے آغاز میں کتنے منٹ کا فاصلہ ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا منٹیں، سیکنڈ کا فاصلہ بھی نہیں، ایک لمحے کا فرق بھی نہیں، یعنی ادھر ظاہری اعتبار سے امام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور اسی لمحے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا بتانے کے لیے کہ اگلے لمحے نہیں، اگلا لمحہ اسی لمحے چوتھے امام کی ظاہری اعتبار سے امامت کا آغاز ہو گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لمحے تک امام کی ذمہ داری ہے شہادت، اس امام کی ذمہ داری ہے اپنی جان کو بچانا۔ کبھی اس انداز سے غور کیا آپ نے؟ یعنی سرکار سید الشہداء کی ذمہ داری ہے شہادت، جس لمحے، اسی لمحے اگلے امام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے، اس امام کی ذمہ داری جان کو بچانا۔ سرکار امام سجاد کیوں جو تلوار نہیں اٹھاتے ہیں اس وقت؟ یعنی 1 منٹ کے لیے میں یا آپ کوئی بھی کربلا کے میدان میں چلے جائیں 61 ہجری کو 10 محرم کے دن شام کے وقت، کیا ذمہ داری میرے رب کی؟ اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ 72 جنازے رکھے ہوئے ہیں، تصور کرنا مشکل ہے۔ یعنی واقعاً بہت سارے دوستوں سے میں نے سنا کہ مولانا سب کچھ برداشت ہو جاتا ہے، شام غریبہ کے مصائب سننا بھی برداشت نہیں ہوتا۔
اگر ہم دیکھ لیں خدا نہ خواستہ سیدانیوں کے خیموں میں آگ لگی ہوئی، کیا ذمہ داری ہماری؟ ہم کھڑے رہیں، خاموش رہیں گے؟ غور فرمائیے، اس منزل میں نہ اٹھانا، کبھی جان دے کر دین کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، کبھی اپنے آپ کو بچا کر دین کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے واقعات کے بعد ائمہ طاہرین کی آپ روایتوں کو دیکھیں، ائمہ کے فرامین کو دیکھیں، ائمہ کی روش کو دیکھیں، ائمہ کے انداز کو دیکھیں، تو ائمہ نے یہی بتایا بس کربلا کے بعد اب ہر مقام پر اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے تم نے۔ لہٰذا بہلول کو پاگل بنا دیا گیا۔ ممکن ہے جذبات میں آ کر میں اور آپ کہیں تو بزدلی ہے، بزدلی نہیں ہے۔ امام کی تعلیمات کے مطابق بہلول جیسا عالم، دیکھیں ہم فضائل پڑھ دیتے ہیں، آپ نعرے لگا دیتے ہیں، آسان ہے، ہم میں سے کس کا حوصلہ ہے اگر باہر جنت بیچ سکے؟ ہم بھی تو ہے نا مولا کے ماننے والے، جاؤ ادھر بیچ کے دکھاؤ جنت۔ کون ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کر سکے؟ ہے مجھ میں ہمت؟ میں آپ کی بات کیوں کروں؟ مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ تو آپ ذرا سوچیے بہلول کس لیول کا انسان ہوگا؟ مجھے اور آپ کو تو اپنی جنت کا معلوم نہیں کہ ہم جانے والے کہ نہیں جانے والے۔ دعا مانگتے ہیں پروردگار سے کہ مولا حسین کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے پروردگار عالم۔ انشاءاللہ الہی آمین، ضرور ہوگا، لیکن ہمیں بہلول وہ انسان ہے جسے اپنی جنت کی بات دوسروں کو جنتیں بانٹ رہا ہے۔ امام نے کیا کیا؟ اس کو کہا کہ تم پاگل بن گئے، زندگی گزار۔ اللہ اکبر، بچانے کے لیے یہ کیا سکھا رہے مولا ہم کو؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بزدلی سکھا رہے ہیں۔ یعنی امام فرمانا چاہ رہے ہیں تکلیفوں کے دور میں، غیبت کے دور میں تمہاری جان سے زیادہ تمہیں خود اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ شیعہ باقی رہے۔ مجھے اس وقت بولنے کا ہے کہ نہیں، لیکن میں بول دیتا ہوں، میرے ذہن میں آ گیا ہے تو، تاکہ امانت ادا طرف سے۔ یعنی شاید مجھے کہ پیغمبر اکرم نے ہم سے ہی کہا تھا تناکحوا وتناسلوا تکثروا، نکاح کرو، نسل بڑھاؤ، کثیر تعداد میں ہو جاؤ۔ دنیا بھر کی قومیں کچھ اور سوچیں، اہل بیت کے ماننے والے کو اور انداز سے سوچنا چاہیے۔ اہل بیت کا ماننے والا کیوں اس دام میں آ گیا، اس فریب میں آ گیا؟ آج ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، 7 بھائی بہن ہیں، 8 بھائی بہن ہیں، 10 بھائی بہن ہیں۔ شرم آتی 2 سے زیادہ کہنے میں کہ ہمارے بچے 2 ہیں سے زیادہ، 3 بچوں سے شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ ارے بابا شرم کیوں؟ پر سب سے بڑا ظلم ہم یہ کر رہے ہیں، بھائی بہن نہیں دے رہے ہیں۔ سسٹم کی انصافی ہم یہ کر رہے ہیں کہ شیعوں کی تعداد میں اضافے کا سبب نہیں بن رہے۔ ایک ظالم ہے جو ہمیں مار رہے ہیں مسلسل، ایک ہم ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ اہل بیت کے ماننے والے کو اور سے سوچنا ہے، اہل بیت کے ماننے والے کو اور طرح سے۔ میں اس سے زیادہ کھل کر ممبر سے بات، میں اس سے زیادہ کھل کر میسج نہیں دے سکتا، لیکن بہرحال اہل ایمان کو سوچنا ہے، ہماری ماں بہنوں کو سوچنا ہے، ہمارے بھائیوں کو سوچنا ہے، ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو سوچنا ہے اس حوالے سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ ائمہ طاہرین نے بطور خاص ہم کو سکھایا کہ غیبت کے دور میں اگر اہل ایمان کو سروائیو کرنا ہے تو ایک دوسرے کا دست و بازو، بہت سے گزارا کرنا پڑے گا، بہت ہی جہلی انسان کو سوچنا پڑے گا۔ شیعت نہیں بچی آج تک، شیعہ عقل کی بنیادوں پر بچی، دیانت دارانہ فیصلوں پر بچی۔ کس طرح سے ائمہ طاہرین نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، کس طرح اہل بیت کے ماننے والوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، کبھی اٹھا کر دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو وہ مظالم جو ائمہ کے دور میں ہوئے خاموش بیٹھے رہے، کس انداز سے سمجھایا۔ دیکھو مومن کا احترام موقع ہے، آپ ذرا تصور کیجئے اس روایت کو، یہ ایک روایت سن لیں تاکہ میں جلدی سے بات کو آگے بڑھا۔
یہ حج کے موقع پر میں عام طور پر پڑھتا ہوں روایت، جب حاجی کو کاروان آیا مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، چھٹے امام بھی حج کے لیے آئے ہوئے. عزیزان گرامی، اگین میں نے عرض کیا کہ یہ وہ حالات ہیں کہ جب زندگی میں ایک مرتبہ کسی کو نصیب ہو جائے حج، بڑی بات ہوا کرتی تھی. حج آسان نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ کسی کو حج کی سعادت نصیب ہو جائے. نہیں تھا کہ صاحب 12 دن کا حج کر کے آ گئے، 14 دن کا حج کر کے آئے، 16 دن کا حج کر کے آ گئے. یہ نہیں چلتا. حج کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھائی اب ہو گیا تو ہو گیا زندگی میں ایک مرتبہ. اب وہ کاروان، اچھا آج کے دور میں ہم بہرحال اپنے پسندیدہ، اپنی محبوب ہستیوں کو ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیتے ہیں، ان کی تقاریر سن لیتے ہیں، ویڈیوز آ جاتی ہیں، آڈیوز آ جاتی ہیں، ان کی تصویریں آ جاتی ہیں. چہرے کی کربلا اگر جا کے نہیں دیکھ پاتے، کم سے کم ٹیلی ویژن پہ تو دیکھ لیتے ہیں. جن علماء کرام کو باقاعدہ نہیں سن پاتے، ان کی مثلا جو ہے وہ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں ان کی مجالس کو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ وہ دور ہے جب امام سے زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملاقات ہوگی، کوئی ریکارڈنگ سسٹم نہیں ہے. مل لیا باقی نہیں ملا نہیں ملا. اس میں پورا کروانا کے بعد زندگی میں پہلی مرتبہ، شاید آخری مرتبہ سامنے بیٹھیں اور امام کا سر جھکا ہوا ہے، کوئی بھی سر نہیں اٹھا رہا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی بولنے کی جب تک امام سر نہیں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے؟ کچھ دیر گزری، امام نے سر اٹھایا. ہیبت ہے امام کی، انسان کا دل. یعنی آپ تصور کریں کہ امام معصوم کے سامنے کیفیت ہوگی. اور ایسے میں امام نے تستخفون بنا، why you people insult us؟ تم ہماری خفت کا باعث کیوں بنتے ہو؟ ہماری اہانت کا سبب کیوں بنتے ہو؟ امام کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنے شیعہ. ایک تو ویسے ہی کسی کی نہیں ہو رہی بولنے کی، اس جملے کے بعد کس کی ہمت ہوگی بولنے کی؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ روایت عرض کر رہا ہوں. ما لکم تستخفون بنا. اب سب خاموش ہے، ایک نے ہمت کی. تھوڑا سا ممکن ہے وہ لیڈر ہوگا، بڑا ہوگا، ہمت ہوگی اسے بولنے کی. اس نے ہاتھ جوڑ دی، مولا میری ماں باپ میرا سب کچھ آپ پہ قربان، ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان. مولا آپ کیسی بات فرماتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم سوچے بھی آپ کی انسلٹ کرنے کے بارے میں، آپ کی اہانت کے بارے میں، آپ کی خفت کے بارے میں. اچھا روایت کا جملہ عجیب ہے. جیسے اس نے کہا، امام نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف کہا، تو بھی ان لوگوں میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب یہ وہ انسان تھا نا جس نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی. امام نے کہا تو بھی شامل ہے. اب تو اس نے ہاتھ جوڑا. کہ مولا کہاں غلطی ہوئی؟ مجھے نہیں معلوم، میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، کرنے والا ہوں، سب کچھ اپنا نچھاور کرنے کو تیار ہوں. اب امام نے جملہ ارشاد فرمایا، دیکھیں یہ ہے علم امامت، یہ ہے تربیت مومنین. فرمایا کہ کیا تو نہیں تھا جب جوحفہ سے کاروان چلے تھے؟ اچھا اب جو کاروان چلا کرتے تھے اس دور میں، اس میں کہ 10-20% افراد ہوتے تھے جو سواری تھے، باقی سواریوں پر سامان ہوتا تھا. 80% لوگ پیدل چلتے تھے. تو جانوروں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی تیز نہیں دوڑاتے تھے اپنی گاڑی. وہ جانور سلو چل رہے ہوتے تھے پیدل والوں کے ساتھ. پورے کاروان چل رہا ہوتا تھا، 200 آدمیوں کا، 400 آدمیوں کا، 800 آدمیوں کا. اس میں کچھ سواریاں بھی ہیں، باقی سامان لدا ہوا ہے، پیدل بھی چل، سارے لوگ پیدل ہوتے تھے. قطو نہیں تھا جب جوحفہ سے کاروان، جوحفہ ایک میقات ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا، غدیر کے مقام کے پاس ہے. غدیر سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ بتایا جاتا ہے، کہتے ہیں بہت نزدیک ہے. یعنی اگر آپ جوحفہ کی فضاؤں سے ہو کر آئے، ایسا ہے کہ آپ غدیر کی فضاؤں میں سانس لے کر آگئے. بہرحال وہاں سے جب کاروان چلا، قطو نہیں تھا کہ جب وہاں سے کاروان چلا تھا تو ایک مومن تھا پہ گر گیا تھا، تھک گیا تھا، چلتے چلتے اس کے پیروں میں جان نہیں رہی تھی. تو وہ ایک ایک سے گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا، بھائی مجھے 1 میل کے لیے خالی اپنی سواری پہ بٹھا لو ڈبل میں، 1 میل کے بعد اتر جاؤں گا، تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، قابل ہو جاؤں گا دوبارہ. ابھی اگر پڑا رہ گیا تو کاروان آگے نکل جائے گا. پھر امام اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہتے ہیں، تو وہ تھا جس نے سنا تھا، آنکھ اٹھا کر نہیں تو نے اس کی طرف. ایک عام مومن، کسی فقیہ کی بات نہیں ہو رہی، کسی بہت بڑے انسان کی، مالدار کی بات نہیں ہو رہی، کسی لیڈر کی بات نہیں ہو رہی. عام شیعہ، عام مومن جس کے پاس سواری کا جانور تک نہیں ہے، غریب مومن جس کو شاید کوئی پہچانتا بھی نہیں ہوگا، جس کا نام بھی کسی کو نہیں معلوم، ہسٹری میں اس کا نام بھی نہیں آیا. امام نے فرمایا یاد رکھ، ایک مومن بھی تمہارے پاس مدد کے لیے آتا ہے، تم اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے ہو، ایسا ہے تم نے امام معصوم کی انسلٹ کی. خم کیا ہے؟ سمجھ میں آیا کہ مومن کسے کہتے ہیں؟
یہ ہے وہ بنیاد کہ جو علماء کرام کی سب سے پہلے ذمہ داری قرار پائی، اور فعل الخیرات، یہ پہلے کرنا ہے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ چوتھے امام کہہ دیتے ہیں پر جلدی سے آ جاؤں، اس لیے مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کیوں یہ گھڑی تیز چلنے لگتی ہے میرے ممبر پہ بیٹھنے کے بعد۔ کربلا کے واقعات کے بعد میرا مولا یہاں پر، اور اس کے بعد میں نے مسلسل وہ آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا کہ مدینہ منورہ میں مشکل ترین حالات پیش آئے امام کے ساتھ، چوتھے امام کے ساتھ۔ ادھر مکہ مکرمہ میں سن 73 ہجری، یہاں پر ایک جملہ میں عرض کروں کہ سن 73 ہجری میں جب کون سا واقع ایام میں، جب عبد الملک بن مروان بیٹھ چکا ہے تخت خلافت پر، میں نے آپ سے عرض کیا تھا سے لے کر 86 تک یہ 21 سال کا واقعہ پورے کا پورا ظالم ترین سفاک ترین مروان کا بیٹا، ظالم ترین سفاک ترین انسان۔ اس کے دور کے ایک گورنر کا نام ہے حجاج بن یوسف ثقفی، جس کا گورنر ایسا ہوگا آپ سوچیں وہ خود کیسا ہوگا ظالم۔ حجاج کے بارے میں روایت تاریخ بتایا کم 1.5 لاکھ، ورنہ جن تاریخوں نے زیادہ لکھا ہے 5 لاکھ افراد کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے 5 لاکھ اہل بیت کے ماننے والوں کو یا شیعوں کو یا وہ جو شیعہ نہیں تھے شیعہ ہونے کے شبہ میں قتل کیا۔ اتنا ظالم انسان ہے، اور چوتھے امام اس کے دور میں زندگی گزارا۔ تو آپ سوچیں کہ ایسے مشکل حالات میں کتنا سمجھداری سے زندگی گزارنی، کتنا خاموشی سے زندگی گزارنی ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی آپ کے سامنے کل کہ امام نے ایک کام جو کیا، دعاؤں والا کام کیا کہ پورے کی پوری دعاؤں کے ساتھ دین کو پھیلایا۔ دوسرا کام کیا، علم کے پروپیگیشن کا کام کیا امام، انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی، ادارے کی بنیاد رکھی، علم کو پروموٹ کیا۔ کوشش کریں عزیزان گرامی، اگر ہمیں دیکھیں عزیزان گرامی بہت سارے مسائل ہمارے پاس ہیں، وہ مسائل جن کا ہم چاہتے ہیں حل 2 دن کے اندر، 20 دن کے اندر، 2 مہینے کے اندر نہیں ہوں گے۔ اگر 20 سال کے بعد بھی ہم اپنے مسائل کو حل کر جاتے ہیں ہماری جیت ہے۔ ہم سوچیں تو صحیح کہ آج سے 20 سال کے بعد ہمیں اتنے اسکالرز چاہیے، ہم سوچیں تو صحیح آج سے 20 سال کے بعد ہمیں اتنے ڈاکٹرز چاہیے، آج سے 20 سال کے بعد ہمیں اتنے لائرز چاہیے، آج سے 20 سال کے بعد ہمیں اتنے آئی ٹی ٹیکنیشینز چاہیے، آج سے 20 سال کے بعد اتنے ہمیں آئی ٹی اسپیشلسٹ چاہیے۔ ہم سوچیں تو صحیح، ہم ایک سوچے آدمی کہ ٹھیک ہے میں بابا ایک کی تربیت کر سکتا ہوں، اتنا مجھے خدا نے اتنا دیا ہے کہ میں ایک بچے کا ہاتھ پکڑ لوں گا، ٹیلنٹڈ بچے کا، اور اس کو بولوں گا ٹھیک ہے 20 سال تک تو پڑھتا رہے، اس سال تو یہ چھوڑ دوں گا، 10 سال بعد تو یہ چھوڑ دوں گا۔ آج ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ صاحب حیثیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بہت سارے صاحبان حیثیت ہیں پروردگار نے جن کو عطا کیا ہوا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اگر شیعہ قوم کی ہمیں خدمت کرنی ہے تو اس طرح سے خدمت کرنی پڑے گی۔ یہ امام نے کام کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو امام نے کام کیا، میں نے آپ سے بار بار عرض کیا کہ وہ بڑے مشکل حالات، لیکن بہرحال امام خاموشی کے ساتھ جم کے بیٹھے رہے، دعاؤں کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے اور مصائب کربلا کے ذریعے۔ 3 اہم ترین کام ہیں جنہوں نے سرکار سے امام سجاد کی زندگی کا خلاصہ مرتب کیا، اور اس کے بعد امام احساس دلاتے رہے کہ دیکھو امام ہوتا کیسا ہے، دیکھو امام کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ میں نے کل ایک روایت کا حوالہ دیا کہ امام اونٹوں پر سامان لے کر جا رہے تھے غریبوں کو بانٹنے کے لیے۔ حسین بن نمیر جیسا انسان سامنے آیا، کہا میں خریدنا ہے، امام نے کہا نہیں خریدنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی غریبوں کے لیے تو لے کے چلا جا۔ یعنی امام کے پاس جو مال آیا کرتا تھا اگر کسی طریقے سے امام کو مل جاتا تھا، کوئی بھی فنڈز آتے تھے، امام کیا کرتے تھے؟ غریبوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی عجیب روایتیں، اہل مدینہ کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہیں امام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے 3 دن بعد پتا چلا کہ بابا ہمارے پاس غذائیں پہنچانے والا کون ہوا کرتا تھا۔ مدینہ منورہ میں آتے مدینہ کے اطراف کے لوگ، آج سے 3 دن پہلے کس کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ کسی بڑے انسان کی۔ سب نے بتایا کہ علی بن الحسین کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ کہا اچھا آپ سمجھ میں آیا، اس لیے کہ جو انسان روزانہ میں کھانا پہنچانے آیا تھا 3 دن ہو گیا وہ نہیں آیا، خود پہنچانے جاتے ہیں۔ کوئی غریب جب آتا تھا، کوئی سائل آتا تھا، عجیب ہے یہ واقعات چوتھے امام کے، عجیب ہے یہ واقعات واقعا، کبھی ان کو غور سے پڑھیں۔ پہلے آ کر اس کے ہاتھ کا بوسہ دیتے تھے اگر کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا غریب۔ اچھا مجھے کسی اور امام کے حالات میں یہ والا بات نہیں ملی، صرف چوتھے امام کے حالات میں پہلے اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے، اس کے ہاتھ کو چومتے تھے، فرماتے تھے یہ وہ ہے جو بغیر اجرت کے میرا دنیا کا مال آخرت میں پہنچا دیتا۔ فلسفہ ہے،
پھر اس کے ہاتھ پہ کچھ رکھتے تھے، اس کی مدد کرتے تھے. اتنا عزت. جب میرا مولا ایک طویل عرصہ امام جب یہ حالات بگڑے تو امام نے کچھ وقت مکہ مکرمہ میں بھی گزارا، بلکہ مین جو دعائیں امام کی وہ ساری مکہ مکرمہ سے آئی. اور کتنے واقعات ہیں، میں جلدی ان واقعات کی طرف آتا ہوں. لیکن ایک انتہائی اہم واقعہ، حشام ابن عبد الملک ابن مروان، عبد الملک کا بیٹا، پہلے عبد الملک کا بھائی خلیفہ بنا 86 میں، جس نے چوتھے امام کو زہر بھی دیا، ولید امام کا قاتل، ولید بن عبد الملک بن مروان. لیکن حشام بن عبد الملک بن مروان یہ ایک طرح سے جانشین تھا، اس کو بعد میں بننا تھا اور بنا بھی وہ. یہ آیا ہوا ہے حج کے اوپر، چوتھے امام میں مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اب یہ حج کرنا چاہ رہا ہے. حج کرنے کے دوران جو ہے وہ طواف آتا ہے، طواف کی باری ہے، اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. حج کے دنوں میں رش بہت بڑھ جاتا ہے، اس نے بڑی کوشش کی حجر اسود کا بوسہ دے سکے، بڑی کوشش کی. بہت تفصیلی واقعہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم. کوشش کی کہ تو بوسہ دے سکے، بوسہ نہیں دے سکا. جب نہیں دے سکا بوسہ کسی طرح سے تو خانہ کعبہ کے صحن میں ہی کرسی رکھ کے بیٹھ گیا. منظر دیکھ کر خدا نصیب کرے، بڑا زبردست منظر ہوتا ہے جب لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، دیکھ رہے ہیں منظر. لیکن اس منظر کو دیکھتے دیکھتے اب خانہ کعبہ کا طواف ایک ایسی عبادت ہے، کوئی بڑے سے بڑا آدمی آ جائے پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ سب جو ہے وہ دیوان آوار خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. دیوان آوار ایک عجیب رونق ہوتی ہے. لیکن عجیب منظر ہے کہ ایک مرتبہ ایک جو ہے وہ جوان آتا ہے، آنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے. طواف مکمل کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جا رہا ہے. تاریخ کا جملہ یہ کہ جیسے جیسے امام بڑھتے جا رہے ہیں حجر اسود کی طرف، مجمع ایسے پھٹ رہا ہے جیسے کائی پھٹتی ہے، راستہ جا رہا ہے. یہ اکیلا ہے، اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی گارڈز نہیں ہے، کوئی راستہ کرنے والے نہیں ہیں، کوئی آواز لگانے والے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حکومتی پروٹوکول نہیں ہے. آرام سے جاتے ہیں، جا کے بوسہ دیتے ہیں. کون ہے؟ علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام. اب جی منظر اب صرف حشام نے نہیں دیکھا، حشام کے ساتھ پورا گروپ کھڑا ہوا ہے، جو حکومتی افراد ہوتے ہیں، عزت کرنے والے، سیکیورٹی گارڈ، جو بھی کہہ لیجیے آپ، میں کیا اس کے الفاظ استعمال کروں، آپ خود سمجھتے ساری بات. وہ سارے افراد کھڑے ہوئے ہیں، مدح سرائی کرنے والے، تعریفیں کرنے والے، ہاں میں ہاں ملانے والے. اب ہر ایک کی زبان گنگ رہے گی کہ ہو کیا گیا ہے. آخر کسی کی زبان میں جملہ آ گیا، حشام یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ تیری عزت نہیں ہے، اس کی عزت ہے مکہ مکرمہ کے اندر. تو جانشین ہے، تو ولی عہد ہے، اور یہ کون ہے جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے؟ حشام کو کچھ جواب نہیں بن پڑا. اس نے صرف ایک ہی جملہ زبان سے کہا جو کتابوں نے لکھا ہے، لا اعرف. یہ آپ لوگ سنتے ہیں عربی میں بہت سنتے ہیں، لا اعرف، واللہ ما اعرف، لا اعرف، ہے نا، I don't know. لا اعرف کا ترجمہ کیا ہے؟ I don't know، مجھے نہیں معلوم. لیکن اس گرامی جنہوں نے عربی پڑھی وہ جانتے ہیں لا اعرف کے دو ترجمے ہیں. ایک تو وہی ترجمہ ہے جو آپ جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. لیکن اصل میں یہ لفظ نکلا ہے لا عارف عرفان سے. اس کا صحیح ترجمہ ہے مجھے معرفت نہیں ہے. دنیا کچھ بھی سمجھے، جب اس نے کہا لا عارف تو حقیقت بتلانا چاہ رہا تھا مجھے معرفت نہیں ہے. اچھا عجیب بات ہے، درباری شاعر فرزدق جس نے آج تک بنو امیہ کی شان میں قصیدے پڑھے، جناب فرزدق کا مقام بہت بلند ہے، میں اسے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اصل میں فرزدق بنو امیہ کے درباری شاعر ہے، جس نے کبھی مروان کی شان میں قصیدے پڑھے، کبھی عبد الملک کی شان میں قصیدے پڑھے، اس کا کام ہی یہی ہے. لیکن جو دل میں ہوتی ہے نا ایک کسک، ایک دل میں جو رمق ہوتی ہے، جو دل میں ایک چنگاری ہوتی ہے اہل بیت کی محبت کی، خدا را اس چنگاری کو اپنے ہاتھ سے کبھی مت جانے دینا. اور جب بھی اس چنگاری کو محسوس کرو دل کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت کی، ہمیشہ اپنی ماں کو دعا دیا کرو. جب تک نسب میں طہارت نہیں ہوتی نا تب تک یہ عقیدت نہیں آتی ہے. فرزدق نے جیسے ہی سنا، اب سب مجمع کھڑا ہوا ہے، بے اختیار فرزدق بول پڑا، یہ نہیں جانتا، میں اس کو جانتا ہوں. هذا الذي يعرف البطحاء وطأته البيت يعرفه والحل والحرم. میں جانتا ہوں بطحا کی سرزمین کے ذرے اس کے پیروں کی، اس کے قدموں پہ آ کر جو ہے وہ گویا سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. حل و حرم اس کو جانتے ہیں، زمزم و صفا اس کو جانتے ہیں،
صفا و مروہ اس کو جانتے ہیں، کعبہ اس کو جانتا ہے، یہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دینے جاتا، حجر اسود اس کے قدموں میں جو ہے وہ بوسہ جین ہوتا ہے۔ کیا شاندار قصیدہ میمیہ ہے فرزدق نے پڑھا۔ حشام ابن عبد الملک برداشت نہیں کر سکا، سامنے تو کچھ بھی نہیں کیا، بعد میں مقام غسان قید کروا دیا، جب قید کروا دیا پتہ چلا امام کو، امام نے 12,000 درہم بھیجے تحفہ کے طور پر۔ فرزدق نے جواب میں واپس پیسے بھیجوا دیے، کہا مولا زندگی میں پہلی مرتبہ تو خدا کی خاطر کچھ کیا، آپ اس کے بھی مجھے پیسے دے رہے ہیں۔ امام نے جواب میں کہلوا بھیجا، فرزدق کیسی بات کرتے ہو، یہ اماموں کا طریقہ کار ہے، جب دے دیتے ہیں کچھ تو واپس نہیں لیتے، تمہارا اجر محفوظ ہے، یہ بھی تمہیں مل جائے گا۔ سن 73 ہجری حجاج ابن یوسف سخفی فائنل آرڈرز لے کر آیا عبد الملک بن مروان کی طرف سے، آخر خانہ کعبہ کو محصور کیا اور بری طرح سے خانہ کعبہ مسمار ہوا۔ عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا گیا۔ اس وقت تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ کی کیفیت یہ تھی کہ دیوار تو دیوار، پتھر تو پتھر، ریت تک لوگ تبرک کے طور پر اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے، کچھ نہیں بچا تھا، صرف زمین بچی تھی۔ میں جلدی سے واقعات کو مکمل کروں تاکہ بات ختم ہو جائے بس۔ حجاج نے اپنی عزت بچانے کے لیے ظاہری اعتبار سے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو، وہ کعبہ جسے کبھی ابراہیم و اسماعیل نے آباد کیا تھا، آج حجاج اس کو آباد کرے گا۔ جیسے ہی فیصلہ کیا کہ ہمیں آباد کرنا ہے خانہ کعبہ کو، تیار کرنا ہے، اس کی بنیادوں کو تعمیر کرنا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ، جیسے ہی جو ہے وہ وہاں پر پہلی مرتبہ کام شروع ہو، جسے کہتے ہیں فاؤنڈیشن سٹون، پہلی مرتبہ کام کرنے کا ارادہ کیا، ایک زبردست اژدہا باہر نکل کے آیا۔ کسی کی ہمت نہیں اس اژدہے کو کچھ بھی کر سکے، کسی کی ہمت نہیں، ہر اعتبار سے چیک کر لیا، اس کو ہٹائیں، نہیں ہٹ رہا۔ آخر لوگ حجاج کے پاس، حجاج نہیں ہو پا رہا، کیا کریں، کہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر کسی نے کہا اگر حل چاہتے ہو تو ایک ہی بندہ اس کو حل کر سکتا ہے، حسین ابن علی کا بیٹا، علی ابن الحسین زین العابدین۔ بلایا گیا امام کو، امام نے حجاج کو ڈانٹا، کہا حجاج تو کیا سمجھتا ہے، دنیا پر اگر ظاہری اعتبار سے حکومت ہو تو خانہ کعبہ بھی تیری حکومت کے اندر آ گیا، یہ لوگ ساری کی ساری چیزیں لے کر لے گئے، واپس بلواؤ ساری چیزیں، واپس مانگاؤ ساری چیزیں۔ حجاج نے اعلان کیا جس کے پاس کوئی بھی چیز خانہ کعبہ کی ہے، تبرکات، مٹی، اینٹیں، کچھ بھی سب لے کر آؤ، ساری چیزیں واپس آئیں۔ پھر امام آگے بڑھتے ہیں، اژدہا دیکھتا ہے، امام کو ایک مرتبہ قدموں کا بوسہ دے کر سامنے سے ہٹ جاتا ہے۔ امام اپنے ہاتھوں سے اس خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں حجاج اب تعمیر کر، اب کوئی اژدہا نہیں آئے گا، ہم تمہیں گارنٹی دیتے ہیں۔ یہ ہے امام وقت۔ اور جب کعبہ کی تعمیر اس منزل پر پہنچتی ہے، جب حجر اسود کو اپنے مقام پہ نصب کرنے کا موقع آتا ہے، تاریخ نے لکھا ہے ہر طرح سے کوشش کر لی گئی حجر اسود کو اپنے مقام پہ نصب کر دیا جائے، بیٹھ نہیں پا رہا، فٹ نہیں ہو رہا، یہ پتھر نہیں جم رہا اپنے مقام پر، ہر طرح سے کوشش کر لی۔ پھر کہا کہ اگر کون کر سکتا ہے، کہا کہ صرف ایک ہی انسان کر سکتا ہے، وقت کا امام صرف اس کو اپنے مقام پر نصب کر سکتا ہے، اس حجر اسود کو۔ کیوں نہ ہو وہ حجر اسود امام کی امامت کی گواہی دے، جب محمد حنفیہ کے سامنے گواہی دینے کا موقع ہے۔ بھائیان گرامی، میں نے گفتگو کو مکمل کیا، کچھ ایک دو واقعات اور رہ جاتے ہیں امام کے حیات طیبہ سے، انشاءاللہ میں کل مکمل کروں گا، آپ سے عرض ادب کے ساتھ اجازت لوں گا انشاءاللہ۔ بس آج بات آ گئی باتوں باتوں میں، میرا دل چاہتا ہے وہیں سے میں مصائب کو جوڑ دوں۔ عجیب بات ملی چوتھے امام کے حالات میں، جب کوئی مانگنے والا آتا تھا تو اس کے ہاتھوں پر پہلے بوسہ دیتے تھے اور اس کے بعد کوئی چیز اسے دیا کرتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کیا راز ہوگا اس کا، لیکن جب میں چوتھے امام کے حالات کو پڑھتا ہوں، کیوں کسی اور امام کے حالات میں نہیں ملا، میرے ذہن میں خیال آتا ہے شاید اس کا راز یہ ہو کہ باقی کوئی امام اس تکلیف سے نہیں گزرا جس تکلیف سے میرا مولا سید سجاد گزرا۔ مصائب تو ہر امام نے برداشت کیے، لیکن ہر مصائب کی ایک شاید کیفیت ہوتی ہے۔ کسی امام پر زندگی میں مشکل ترین حالات بھی آئے، لیکن کبھی ایسا نہیں آیا کہ کسی کے سامنے کچھ مانگنا پڑا ہو۔ مجھے نہیں پتا، ایسا نہ ہو کہ میں عرصہ مصائب میں مولا کی شان میں کہیں گستاخی کر دوں، بڑے سنبھل کر الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اب ذرا غور کیجئے
کسی سے بھی مانگنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، وہ بھی صاحب غیرت انسان کے لیے۔ لیکن وہ ہے نا بڑا، جو شاعر نے، میں نے پہلے بھی شعر پڑھے تھے، یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگا۔ یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا۔ اور تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا۔ ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگا۔ جس نے مانگا ہو اور اس کو نہ ملا ہو، اسے پتا ہوتا ہے کہ مانگنے کا درد کیا ہوتا ہے۔ بس ادارہ سید الشہداء مجلس مکمل ہو گئی۔ میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، بڑی سخت روایت ہے، میں ایک حصہ آج پڑھ دیتا ہوں، اگر ہمت ہوئی تو پوری پڑھ دوں گا ورنہ کل مکمل کر دوں گا۔ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ کبھی کربلا سے کوفہ گیا، کبھی کوفے سے شام گیا، لیکن ایک عجیب منظر ہے کہ جب یہ اونٹ دوڑتے تھے تیز رفتار، جب یہ جانور تیز رفتار دوڑتے تھے، ماؤں کی گودوں سے بچے گرتے تھے۔ اور شام کے راستے میں کئی چھوٹی چھوٹی قبریں انہی جانوروں کی ٹاپوں سے بنتی۔ لیکن ایک منزل ایسی آئی ہے حضرت گرامی اس سفر میں، جب گرنے والی بچی کوئی اور نہیں تھی، حسین کی سکینہ ایک مرتبہ گھوڑے سے گر۔ میں روایت کا ایک حصہ آج پڑھوں گا، کل انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ اس سے سکینہ گر گئی، چلتے چلتے مولا حسین کا سر ایک مرتبہ زمین میں گڑ گیا۔ اجرکم اللہ پرسہ دیجئے گا، بڑی قیامت کی روایت ہے، بڑی قیامت۔ مولا حسین کا سر جو ہے زمین میں گڑ گیا، آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتا، بڑی کوشش کی مولا حسین کا سر نکل جائے، آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، کہا میں ابھی انتظام کرتا ہوں، ابھی سر آگے بڑھے گا۔ یہ کہہ کر عزیز کیا کیا شمر نے؟ کیا مولا حسین کے سر کے پاس آیا؟ نہیں، مولا حسین کے سر کے پاس نہیں آیا، یہ فیصلہ کر کے کہ ابھی سر آگے بڑھے گا، کوڑھا نکالا، میرے بیمار امام کے پاس ہے۔ اجرکم اللہ، خدا ناسوں کو قبول فرمائے، غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے۔ مولا سید سجاد پر ایک مرتبہ گھوڑوں کی بارش شروع ہوئی، میرے مولا نے بابا کے سر اقدس کو دیکھا، کہا بابا ہر امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہے تمہارا سید سجاد۔ بابا راز کیا ہے؟ اگر امتحان ہے تو کچھ نہ بولے، اگر راز ہے تو بتا دیں۔ سر حسین سے آواز آئی، سید سجاد میری سکینہ گر گئی ہے، سکینہ کے بغیر میری کربلا نامکمل۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ مولا سید سجاد فرماتے، یزید سکینہ گر گئی ہے، شمر سکینہ گر گئی ہے، جب تک سکینہ نہیں آئے گی تب تک یہ کارواں آگے نہیں بڑھے گا۔ جناب زینب کو بھیجا گیا، زینب ڈھونڈتے ہوئے چلی، سکینہ کو پکارتے ہوئے چلی۔ جب کافی دور پہنچی، ایک عجیب منظر دیکھا، ایک برقع پوش بھی ہے۔ اجرکم اللہ، ایک برقع پوش بھی ہے، سکینہ اس کی گود میں سو رہی ہے، زینب کو پکار کے کہتی ہے بی بی آہستہ بول، بڑی مشکل سے بچی سوئی ہے۔ زینب نے سلام کیا، جواب سلام ملا، تعجب کے عالم میں رو کر زینب نے قیامت کا جملہ کہا، بی بی تو ہے کون جو زینب کو سلام کے جواب کے قابل سمجھتی؟ اجرکم اللہ، بالآخری جملہ، تو ہے کون جو زینب کو ازدیاد غربت میں جواب سلام کے قابل سمجھتی ہے؟ اے بی بی میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، کوئی تو ملا جس نے حسین کی یتیمہ پر رحم کھایا۔ ایک مرتبہ اس بی بی نے نقاب کو الٹا، زینب کو سر اٹھا کے دیکھا، زینب کیسی باتیں کرتی ہے، کیا ماں کا شکریہ ادا کرے گی؟ جہاں جہاں حسین کا کاروان گیا، رسول کی دکھیاری بیٹی، حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ ساتھ ساتھ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ معبود ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما، ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے غیبت امام کے دور میں جو ذمہ داریاں ہیں، بالخصوص اہل ایمان کے حوالے سے جو ذمہ داریاں نبھانے کی، ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ جو بیمار ہیں بالخصوص جن کے لیے بار بار دعائے صحت کی التماس ہے، جو مورد نظر ہیں صحت کلی عنایت فرما۔
پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ جو بے روزگار ہیں، بالخصوص ایک مومن نے، ایک برادر عزیز نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، اور بھی جو یہاں پر خدا نہ خواستہ بے روزگار ہیں، جن کا روزگار چھوٹا ہوا ہے، جو کم روزگار ہیں، پروردگارہ سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ معبود قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے ان گنہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین یا حسین۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اس کو اندر رکھ۔